بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ آپ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے پاس حضرت عمر کے زمانے میں $10 ملین کی بوٹی آئی۔ $10 ملین اس وقت کی بات کروں، مطلب کہ اتنا پیسہ، اتنا زیادہ کہ $10 ملین کی بوٹی حضرت عمر کے زمانے میں آئی۔ لیکن اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا یہ میں آپ کو بتا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے تشریف لے کے گئے تو ان کے ساتھ کون تھا؟ سیدنا صدیق اکبر تھے، اور دونوں دوست ہجرت پہ گئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خیال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کو اپنے کندھے مبارک پہ بٹھا لیا۔ کندھے مبارک پہ اس لیے بٹھا لیا کہ 2 قدم جب وہ جو پیچھے سے کوئی بندہ آئے گا ٹریس کرنے کے لیے تو اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ بندے تو 2 تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ 4 فٹ پرنٹس ہونے چاہیے۔ تو کندھا مبارک پہ بٹھایا تاکہ 2 فٹ پرنٹس نظر آئیں، تو کنفیوژن ہو جائے اس کو بھی جو پکڑنے آئے گے یہ کون ہے، مطلب کدھر گئے۔ خیر، البتہ انہوں نے بھی جو بندہ چنا وہ سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو حضرت سراقہ کو انہوں نے ہی واز نون، ایک تو زبردست گائیڈ تھے، قریش مکہ نے ان کو ان کے پیچھے چھوڑا کہ آپ ان کو لے کے آئیں، اگر آپ ان کو زندہ یا نعوذ باللہ مردہ حالت میں لے کے آتے ہیں تو 100 اونٹ آپ کو دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ اس وقت کے آج کے مطابق کیا ہیں؟ 100 گاڑیاں، اور وہ بھی سرخ اونٹ جو ہے نا، دیور نون اس وقت کے عرب کے جو تھے، تو آپ کہہ لو کہ 100 لیمبرگینیز آپ کو دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سراقہ ابن مالک اس چیز کو لے کے ان کے پیچھے ہوئے، حتیٰ کہ اتنا قریب پہنچ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر سامنے نظر آ رہے تھے ان کو۔ اب حضرت سراقہ ابن مالک جب بعد میں مسلمان ہوئے تو اپنا پورا واقعہ سناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو آواز دی یا محمد یا ابی بکر تو اس وقت میرے گھوڑے نے پہلی بار مجھے زمین میں دھنسنا شروع ہوا اور بلکنا شروع ہوا، اس نے مجھے گرایا نیچے۔ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم۔ یا سراقہ ابن مالک خود نریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی، میں پھر بھی جو ہے نا، میں جیسے آج کل ہمارے زمانے میں، اللہ معاف کریے، خیر آج ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ بدعتیں چلتی ہیں، فال نکالنا، اور اللہ معاف کریے شرک ہے، بدعت بھی نہیں شرک ہے یہ۔ یا جیسے ہندوازم میں کچھ شگون ہوتے ہیں کہ یہ دن ایسا ہے، یہ دن منحوس ہے، جیسے ہمارے ہاں شگون ہے کہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہے، لیکن نہیں ہے یہ سفر کا مہینہ، کوئی گھڑی کوئی ساتھ منحوس نہیں ہوتی۔ تو حضرت سراقہ کہتے ہیں میرے پاس ایک ایرو تھا، میں نے اس کو نکالا، اور اس ایرو کے اندر سے میں نے یہ ڈیسیژن لینے کی کوشش کی کہ وہ ایرو اسی طرح، وہ جس طرح وہ جو شگونی ہوتی ہے نا، کہ ایرو کیا کہتا ہے کہ شوڈ آئی گو ٹوورڈز اینڈ فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایرو نے مجھے یہ نشانی دی کہ ادھر ہی رک جاؤ۔ تو میں نے ایرو کی بات اس کے مطابق، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہوگا کو ایرو کو بھی، اس نے کہا ادھر ہی رک جاؤ۔ کہتے میں نے پھر گھوڑے کو اٹھایا، پھر ان کا پیچھا کرنا شروع کیا، کیونکہ دماغ میں ساؤنڈ چل رہے تھے، پیسہ چل رہا تھا، ریوارڈ چل رہا تھا۔ تو پھر چلنا شروع ہوا۔ جیسے دوسری بار جب میں نے دوبارہ آواز دی تو پھر میرے گھوڑے نے دوبارہ جو ہے نا وہ مجھے اٹھا کے نیچے پھینکا، اور وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ تو میں نے پھر ایرو نکالا، ایرو نے مجھے دوسری بار یہ کہا کہ ڈونٹ گو بیونڈ دس پوائنٹ، ادروائز تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اب تیسری بار انہوں نے پھر ایرو کی بات نہیں مانی، اگین ساؤنڈ دماغ میں چل رہے تھے۔ آپ کو کیا ہے، 100 لیمبرگینیز آپ کو کچھ دے گا تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہری بات ہے لالچ ہوتی ہے انسان کو، انسان کی جو
آپ کو بتایا ہی تھا کہ انسان کا خمیر پانی سے اور مٹی سے بنا ہے، اور پانی جو ہے نا وہ ہمارے اندر جو ہے وہ ہوس کی وجہ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ویئر ایور واٹر اپنی جگہ خود ہی تلاش کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے اندر بھی ایک ہوس کی جو میجر انگریڈینٹ کی ریزن ہے وہ پانی ہے، تو گارے سے بنے نا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے نا تیسری بار انہوں نے پھر اٹیمپٹ کی، ان کا اب اس دفعہ اللہ کی ایک اور چیز میں نے دیکھی بیچ میں کہ میرا گھوڑا تیسری دفعہ بھی بتکا، اور بیچ میں ایک شیڈ آ گیا یا دھواں سا آ گیا حضرت ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان میں۔ مجھے اب یہ اتنا دور تھے کہ میری آواز بھی ان تک نہیں پہنچ رہی تھی، لیکن وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، سراقہ میری بات سنو۔ اب آپ اندازہ کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ مجھے فالو کر رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے خوفی کے عالم میں کہا میری بات سنو۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اگر اچھا کہتے اس وقت میرا گھوڑا چلنا شروع ہو گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، اور وہ پہنچے ہیں ان کے پاس اور کہا کہ دیکھو بات سنو، یہ ہے کہ اگر تم میری خبر نہیں دو گے پیچھے جا کے اور جو ہے نا قریش کو نہیں بتاؤ گے ویئر آئی ایم گوئنگ ویئر آئی ایم ہیڈنگ، تو کسریٰ کے جو ہاتھ میں کنگن ہے وہ اللہ تمہیں پہنائے گا۔ تو ہی واز لائک کہ یار کیا بات کر رہے ہیں، یہ خود کیو میں چھپتے پھر رہے ہیں، یہ اس وقت خود ایک مصیبت میں مبتلا ہیں، لیکن دعویٰ کتنا بڑا ہے۔ کسریٰ اس وقت آپ آئی ڈونٹ وانٹ اگین، لیکن بتانا پڑتا تھوڑا سا انفارچونیٹلی، اگر آپ نے میں سے کسی نے 300 دیکھی ہے، ناٹ ریکمینڈیڈ کوئی دیکھے، وہ بھی ہم سے ہی انہوں نے 313 سے ہی امپریس ہو کو 300 کا نام رکھا ہوا ہے، لیکن جنرلی اس میں آپ نے پرشین کنگ دیکھا ہوگا ایک، جس نے ہر جگہ سے کہیں کیا پہنا ہوا تھا، گولڈ ہی گولڈ پہنا ہوا تھا۔ پرشینز لو ٹو ویئر گولڈ، تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرشین کنگ نے گلے میں بھی گولڈ پہنا ہوا ہے، کانوں میں بھی اس کے گولڈ ہے، ناک میں بھی گولڈ ہے، ماتھے میں بھی گولڈ ہے، ہر چیز پہ گولڈ ہی گولڈ ہے۔ تو یہ پرشین جو کنگز ہوتے تھے ان کے لیے گولڈ بڑا امپورٹنٹ ہوتا تھا۔ تو حضرت سراقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رائٹنگ بھی لکھوایا اور پریشان بھی ہوئے کہ یار یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، مطلب کہ کسریٰ کہاں، یہ جو ابھی مطلب کہ اتنا بھی اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ بچ سکیں قریش سے، یہ کسریٰ کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور کسریٰ ہرموز کا بیٹا تھا، ہرموز بیسیکلی بہت پاورفل اس وقت کا آپ کہہ لو کہ امریکہ رشیا کمبائنڈ کر لو، اتنی پاورفل اسٹیٹ تھی یہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیے کہ کدھر کو جاتا تھا۔ لیڈر جو ہوتا ہے نا اس کا ویژن ایسا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کرتا، وہ بڑی بات کرتا ہے۔ اسی طرح خندق میں جب حضور نے ماری وہ ایک پتھر جو ٹوٹ نہیں رہا تھا، ان کا کسریٰ تمہارے حوالے کر دیا گیا، ایک اور ماری کا روم تمہارے حوالے کر دیا گیا۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ خندق میں کیا تھا، اور مسلمان سراؤنڈڈ تھے چاروں طرف سے کسریٰ دشمن کی سے، لیکن مشکل وقت میں جو انسان آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کریں گے، نیتاً صحیح نیت والا جو انسان ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے اوپر واقعی رحمت کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت سراقہ نے اپنی وہ لکھوائی ان سے، امان کے لیے ایک لیٹر لکھوایا کہ یہ نہ ہو کہ میں واپس آؤں تو میرا گھوڑا پھر دھنس جائے بیچ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی، حضرت سراقہ واپس آئے اور انہوں نے آگے کوئی خبر نہیں دی ایز پر دا پرومس۔ اب آپ فاسٹ فارورڈ کریں 9 سال آگے چلے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکون کے آتے ہیں، اور پھر جنگ حنین ہوتی ہے۔ جنگ حنین میں حضرت سراقہ کا جو قبیلہ تھا سارا قبضے میں آ جاتا ہے،
تو حضرت سراقہ وہ جو امان لکھا ہوا تھا نا ان کے پاس ان رائٹنگ، اس وقت انہوں نے حضور کو وہ دکھایا. حضور پہچانتے تھے حضرت سراقہ کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ایمان دی اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ جو میرا تم سے وعدہ تھا وہ برقرار ہے. اس کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کو بتائیے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کہہ لو کہ ہر طرف ارتداد پھیلا ہوا تھا، زکوٰۃ کے منکر ہو گئے ہوئے تھے، تو جنگ زیادہ ان کی کنسنٹریشن اس طرف تھی. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسریٰ کو ڈیفیٹ کرتے ہیں. اور وہ کسریٰ کو ڈیفیٹ کرتے ہیں اور کسریٰ کو ڈیفیٹ کر کے جب بوٹی آتی ہے، وہ وار بوٹی آتی ہے، دیٹ واز ورتھ $10 million ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت کے $10 million اور آج کے $10 million میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اٹ واز ڈیولی کیلکولیٹڈ. جو اس وقت کے درہم دینار سب کچھ ملا ہم لوگ کے $10 million کی وار بوٹی آتی ہے. اچھا، اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وعدہ پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ دنیا سے تشریف لے کے گئے ہوئے تقریباً 5 سے 6 سال ہو گئے. 2.5 سال تو حضرت ابو بکر کی حکومت چلی تھی اور یہ کسریٰ بھی حضرت عمر کے اینڈ پیریڈز میں جا کے فتح ہوا تھا. تو حضرت عمر نے حضرت سراقہ کو بلایا. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جائیں، وہ کسریٰ کا سامنے وہ پڑا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں جس پہ وہ بیٹھتا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں یار، تھرون پڑا ہوا تھا. اس تھرون کے اندر ایک ڈبہ تھا. ان کا اس ڈبے کو کھولیے. اب حضرت عمر کو بھی نہیں پتا تھا اندر کیا ہوگا. جب وہ ڈبہ کھولا نا، اس میں 2 کنگن پڑے ہوئے تھے. 2 کنگن پڑے ہوئے تھے. جب انہوں نے کنگن نکالے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کسریٰ کی کنگن ہے. تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کنگن میں آپ کو دوں گا اگر آپ میری خبر پیچھے نہیں دیں گے. تو حضرت سراقہ کو وہ کنگن پہنائے گئے اور پورے مدینہ میں ان کو پھرایا گیا تاکہ ایوری ون نیو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج سے 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 7 سال پہلے، جتنے سال پہلے بھی کہا تھا، وہ پورا ہوتے ہوئے سب دیکھ لیں اللہ کے نبی نے کیا بات کی تھی. اور حضرت سراقہ واز آلسو بہت زیادہ وہ بھی سرپرائز تھے کہ یار یہ دیکھو، اس وقت ایک بندے کا یہ کہنا کہ تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے، اٹ واز آلموسٹ ایکول ٹو کہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ یار جیسے میں ابھی جا کے امریکہ کو 4 بندے فتح کر لیں. 2 ہی تھے نا وہ اس وقت. کون تھا؟ صدیق اکبر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایسے ہی تھا جیسے کہ وہ دونوں یہ کہیں گے ابھی ہم دونوں جا رہے ہیں اور روم اور فارس کو کسریٰ کو فتح کر لیں گے. لیکن اللہ پہ اعتماد تھا اور حضرت عمر نے وہ پرومس پورا کیا. لیکن یہاں پہ ایک پرابلم سٹارٹ ہو گئی اور وہ یہ تھی کہ حضرت عمر، لوگ بڑے خوش تھے، ظاہر بات ہے کسریٰ کو سپر پاور کو ڈیفیٹ کر کے کون خوش نہیں ہوتا. حضرت عمر رو رہے تھے سائڈ پہ ہو کے. حضرت عمر کہہ رہے، اور حضرت عمر کے الفاظ کیا تھے، آج وہ فتنہ میری حضور کی امت پہ کھل گیا ہے جس کا ہمیں ڈر تھا. یہ مال، یہ دولت، یہ اتنا ڈھیر سونے کا، یہ فتنہ کھل گیا آج، اور مسلمان پتہ نہیں اس کو سسٹین کر پائیں گے یا نہیں پائیں گے. اور ایونچولی پھر وہی ہوا کہ آہستہ 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 مسلمان جو ہیں ان کی ڈاؤن گریڈنگ سٹارٹ ہوتی گئی. اور اس کے بعد پھر وہ پوائنٹ آیا کہ مسلمان آج پیسے کو خدا مانتا ہے، نعوذ باللہ، مٹیریل کو خدا مانتا ہے، نعوذ باللہ، اور جو ہے اللہ کو بھول کے بیٹھا ہوا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں مبتلا رہے، تکلیفوں سے برداشت کرتے رہے اپنے آپ کو.
یعنی کہ فلیش ختم ہو گئی تھی، صرف بونز کا اسٹرکچر رہ گیا ہوا تھا، لیکن زندہ تھے. اور اللہ دیکھیں ان کو لوگوں نے بہت بھٹکانے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ شراب پی لیں آپ اسے ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں پی، حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگائے اس حالت میں. لیکن آج ویئر وی اسٹینڈ ایز اے مسلم، کہ حضرت عمر کا وہ رونا یاد کریں اور اپنی آج کی کنڈیشن دیکھیں کہ ہم خدا کی قسم ہمارا یہی حال ہو چکا ہے. پیسے کے پیچھے ہمارا ایمان بکتا ہے، مٹیریلزم کے پیچھے ہمارا مال بکتا ہے، اپوزٹ جینڈرز کے پیچھے ہمارا مال بکتا ہے. مطلب کہ ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ کو حکم کیا ہے. ہم نے نعوذ باللہ اللہ کو خدا بنانے کی بجائے کسی نے زمین کو خدا بنا لیا، کسی نے نعوذ باللہ پیسے کو خدا بنا لیا، کسی نے نوکری کو خدا بنا لیا، کسی نے نوکری میں کہ بڑے باس کو خدا بنا لیا، کسی نے نعوذ باللہ جو ہے وہ مرد کو یا مطلب محبت میں مرد کو یا عورت کو خدا بنا لیا. آج کل آپ سانگز میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ سانگز کے لیرکس سنیں تو اس میں یہی باتیں ہیں کہ تم میرے نعوذ باللہ، میں نہیں I don't want to repeat it but لیکن this is what is happening actually. تو اصل میں بات میرے بھائی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ چلیں گے تو کامیابی ہے. سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید اس وقت یقین نہ آیا ہو جو حضور نے کہا، لیکن وہ پروفیسی پوری ہوئی اور حضرت عمر نے وہ پروفیسی پوری کر کے حضرت سراقہ ابن مالک کے ہاتھ میں وہ کنگن پہنائے اور ان کو پورے اس میں گھمایا. اس کے بعد ان کا تاج بھی کئی لوگ کہتے ہیں پہنایا، وہ جو کسرا کا تاج تھا. تو اور حضرت سراقہ نے پورے مدینہ کا چکر لگایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کی نبی کی باتوں میں کتنی صداقت ہے. اللہ کی نبی کی باتوں میں اس وقت بھی صداقت تھی جب وہ اکیلے تھے. اللہ کے نبی کی باتوں میں اس وقت بھی صداقت تھی جب فاتح مکہ تھے. اللہ کے نبی کی باتوں میں اس وقت بھی صداقت تھی جب انہوں نے حنین کو فتح کیا. اللہ کے نبی کی باتوں میں اس وقت بھی صداقت تھی جب وہ تبوک کے لیے گئے. اللہ کے نبی واز ٹرو فار آل، اور ان کا سچ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. یہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین ہونا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے گا، لاسٹ بات، کہ میرے بھائیوں بات یہ ہے، خدا کے لیے آپ کے سامنے جو مرضی سچویشن آ جائے، یہ اپنے ایمان کا سودا، ایمان آپ کے قلب میں ہے، اس کا سودا کبھی نہ ہونے دیجیے گا. میکسیمم سزا اس دنیا میں کیا ہے؟ موت ہے. وہ ہر ایک کو آنی ہے. nobody can undo it. تو اگر آپ ایمان کے سودے کے ساتھ اگر آپ کو مار بھی دیتے ہیں، اللہ کے ہاں آپ کی کیا وقت ہوگی آپ خود اندازہ کیجیے. آج ہم نے ایمانوں کے سودے کیے ہوئے جس کی وجہ سے ہمارے حالات ہی ہیں. انفارچونیٹلی یہاں تک حالات ہیں کہ جس جان کو اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں، جس عزت کو اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کعبہ سے زیادہ حرمت والی ہے، اس کو 2000 روپے کا قاتل مار رہا ہے. تو ہاؤ کین سچ اسٹیٹ آف افیئرس بی سکسیسفل جب ہمارے حالات ہی ہوں؟ آپ ہزاروں الیکشنز کروا لیں، آپ ہزاروں چیزیں کروا لیں، اینڈ یہی ہوگا، اینڈ ریزلٹ یہی ہوگا کہ آپ کے اوپر وہی آئے گا جو آپ کر کے اوپر بھیج رہے ہیں. یہ جو اوپر ہماری جو شکلیں آئیں گی یہ وہی ہوں گے جو ہمارے اعمال ہیں. بس دیٹ از دا اینڈ پوائنٹ، اور یہی بینچ مارک ہے. اگر ہم نے خود اپنے آپ کو سیدھا نہ کیا تو کوئی سیدھا کرنے والا نہیں آئے گا. اور سیدھا کرنے کے لیے صرف ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، اور وہ ہے قرآن اور سنت. دیٹس اٹ. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ.